بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعة سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین وخاتم النبیین حضرت محمد جناب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث شریف کو پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح اور سچی اور پکی بات کہلوائے، اور اللہ ہم تمام کو سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر بعد میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ارزانی بھی نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج جمعہ کی مبارک رات ہے۔ مذہب اسلام میں جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے اور سورج جہاں چھپ جاتا ہے، دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سورج کے غروب اور سورج کے چھپتے ہی جمعہ کا دن گویا یوں کہیے کہ شروع ہو گیا، اور ہم بخوبی واقف ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورہ شریفہ نازل فرمائی سورۃ الجمعہ کے نام سے۔ اس سورہ شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کے فضائل کو بھی بیان فرمایا اور جمعے کے دن کے مسائل کو بھی بیان فرمایا۔ الغرض، جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طریقے سے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جمعہ کی رات کے بھی بڑے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ عزیز بھائیو، جمعہ کا دن علماء نے لکھا ہے ہفتے کی عید ہے۔ یوں تو سال میں دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے اور خوشی کے دو تہوار رکھے ہیں۔ ایک تو عید الفطر جو شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ قربانی کی عید جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ تو سال کے اندر دو عیدوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مگر جمعہ کی صورت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فضل یہ فرمایا کہ ہر ہفتے عید رکھی، اور یہ جمعہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عید رکھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جمعہ کا دن
ہفتے کی عید ہے، یہ عید اور یہ خوشی عبادت کے اعتبار سے ہے، اللہ سے تعلق کو بڑھانے کے اعتبار سے ہے، اور نبی سے عشق کو پیدا کرنے کے اعتبار سے یہ جمعہ کا دن عید کا دن کہلاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو یوم الاظہر یعنی روشن دن فرمایا ہے، اور جمعہ کی رات کو لیلۃ الاغر یعنی اجلی رات فرمایا۔ جمعہ کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرتا جاؤں۔ اس روایت کو حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب ابن ماجہ شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ معلوم ہوا جمعہ کا بہت اونچا دن ہے، اور دونوں عیدوں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی اگر کوئی بڑا دن ہے اور کسی دن کا مقام اور کسی دن کا درجہ ہے تو وہ جمعے کے دن کا ہے۔ تو عزیز بھائیو، جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ نمبر 2، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ حضرت آدم تو جنت میں تھے، اللہ نے جب جنت سے اتارا ہے زمین کے اوپر تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور انتقال جمعہ ہی کو ہوا۔ نمبر 4، جمعہ کے دن ایک ساعت ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ کوئی حرام دعا نہ مانگے۔ نمبر 5، کہ جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی، چنانچہ تمام مقرر فرشتے، آسمان و زمین، ہوا، بادل، سمندر، سبھی جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ عزیز بھائیو، جمعہ کے دن کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور بے شمار باتیں قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں جمعہ کے دن کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جس طریقے سے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے جمعہ کی رات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے، جس کا انتقال جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قبر کے فتنے سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر کا فتنہ کیا ہے؟ علماء نے اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے بہت سی باتیں لکھی ہے۔ کسی نے فرمایا کہ قبر کے فتنے سے مراد قبر کے اندر جو 3 سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے دینے میں اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور 3 سوالات ہوتے ہیں تو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے جواب دینے میں آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ بندہ آسانی سے 3 سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قبر کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، جب کوئی گنہگار دفن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں مرنے کی برکت سے قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرما لیتے ہیں۔ الغرض بہت سی باتیں ہیں،
معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن کی بھی بڑی قدر ہے اور جمعہ کی رات کی بھی بڑی قدر ہے۔ عزیز بھائیو، قرآن حدیث ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جمعے کے دن کو اور جمعہ کی رات کو انسان کو نیک اعمال کے اندر گزارنا چاہیے۔ دوسرے دنوں سے اور دوسری راتوں سے جمعے کے دن کی اور جمعہ کی رات کی قدر کے اندر اور نیک اعمال کے اندر اپنا وقت زیادہ گزارنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے